الیکشنز جو ہیں جب بھی ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فساد، کوئی نہ کوئی یعنی اس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن عام طور پہ ہمارے ہاں یہ کوئی غیر معمولی خبر نہیں ہے. مطالبات ہیں یا احتجاج ہیں، انہوں نے تشدد کا رنگ اختیار کیا اور وہ بڑا غیر معمولی تشدد ہوا ہے. تو ان تمام صورتحال کو سامنے دیکھا جائے تو یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی غنیمت ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی، پورے کا پورا پروسیس ہی ملتوی نہیں کرنا پڑا. بھیانک تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ پولیس والوں کے ساتھ جس طرح سے شر پسند عناصر نے، بیرونی عناصر نے گھس کر کشمیر کے اندر تشدد کا جب عنصر شامل کر دیتے ہیں تو جائز سیاسی مطالبہ بھی سننے کے لیے پھر کوئی نہیں رہتا. آزاد کشمیر میں الیکشنز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور یہ قابل اطمینان ہے کیونکہ انفارچونیٹلی بر صغیر میں بھارت ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو یا آزاد کشمیر ان علاقوں میں الیکشنز جو ہیں جب بھی ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فساد، کوئی نہ کوئی یعنی اس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن عام طور پہ ہمارے ہاں یہ کوئی غیر معمولی خبر نہیں ہے. الیکشن کے دوران فساد کا ہو جانا، دھاندلی کے الزامات کا لگ جانا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جانا ہمارے ہاں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے انفارچونیٹلی کشمیر میں. لیکن اس دفعہ جو فساد ہوا یا الیکشن کے موقع پہ جو بے چینی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن جو کریٹ کرنے کی صورتحال پیدا ہوئی وہ بہت غیر معمولی تھی. اور وہ جو مطالبات ہیں یا احتجاج ہیں انہوں نے تشدد کا رنگ اختیار کیا اور وہ بڑا غیر معمولی تشدد ہوا ہے. آزاد کشمیر میں یعنی ایک تو تشدد کے معاملات، لا اینڈ آرڈر کا معاملات، اوپر سے موسم یعنی بارش اور وہ جو مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. تو ان تمام صورتحال کو سامنے دیکھا جائے تو یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی غنیمت ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی، پورے کا پورا پروسیس ہی ملتوی نہیں کرنا پڑا. سارے کا سارا جو عمل ہے وہ اسی کو روکنا نہیں پڑا. تو کسی نہ کسی صورت میں یہ معاملہ جو ہے یہ چل رہا ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ الیکشنز جو ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے. اچھا، اب آ جائیے ان تمام یعنی گلے شکوے یا وہ جو احتجاج کیے جاتے ہیں جن معاملات کے اوپر جو سیاسی مطالبات ہیں، اور ممکن ہے ان میں سے بہت ساری باتیں بالکل جائز ہوں، بالکل درست ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے انفارچونیٹلی کہ آپ اپنے جائز سیاسی مطالبات اٹھا کر بھی جب لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کر دیں، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، سرکاری املاک پر حملہ آور ہو جائیں، حملہ کرنا شروع کر دیں، اور پھر جس طرح کی بھیانک تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ پولیس والوں کے ساتھ جس طرح سے شر پسند عناصر نے، بیرونی عناصر نے گھس کر کشمیر کے اندر لا انفورسمنٹ کے آفیسرز کے ساتھ جس طرح تشدد کیا ہے، جس طرح کی تفصیلات بھیانک سامنے آئی ہیں کہ زندہ افسروں کو جس طرح سے یعنی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، تشدد کیا گیا، ظاہر ہے کہ یہ بہت دنیا کی کوئی ریاست برداشت نہیں کرتی. تو آپ کے سیاسی جو جائز مطالبات ہیں، جائز مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے جب اس میں بیرونی عناصر آتے ہیں، دہشت گرد آتے ہیں، تو وہ اس میں تشدد کا جب عنصر شامل کر دیتے ہیں تو جائز سیاسی مطالبہ بھی سننے کے لیے پھر کوئی نہیں رہتا. اور یہ تمام فساد بھری باتیں، یہ جو بالکل پاکستان کے خلاف جو باتیں وہاں پہ کرنے والے احمق لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں یا خبیث لوگ ہیں جو حقیقت کو جانتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. پاکستان کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی بات کرنا یہ آزاد کشمیر کے لیے کسی طرح سے بھی اچھی نہیں ہے. جو بھی کوئی اور راستہ آزاد کشمیر کے بہنوں بھائیوں کو دکھاتا ہے وہ ان کا بدترین دشمن ہے. وہ آپ کو حقیقت سے بہت دور لے کے جا رہا ہے. آپ یہ دنیا جو اس وقت موجود ہے، اس دنیا کا ایک انتظام موجود ہے، اس انتظام میں کشمیر کا جو معاملہ ہے، آپ دیکھیے 3 بڑی طاقتیں ہیں، چائنا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے. دنیا کی 10 بڑی افواج یعنی جو بہترین افواج ہیں وہ ان 3 ملکوں کے پاس ہیں. تینوں نیوکلیئر کنٹری ہیں. دنیا گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ میں بدل رہی ہے. طاقت کا توازن عالمی طور پر تبدیل ہو رہا ہے، ریجنل ہوتی جا رہی ہے دنیا. اور اس بدلتی ہوئی دنیا میں کسی ایک چھوٹے سے خطے کو، معصوم لوگوں کو اس طرح کے خواب دکھانے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ بالکل تباہی کا راستہ ہے. یہ سوچنا یعنی کہ پاکستان کے خلاف بات کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کوئی آرام سے رہ سکتا ہے یا کوئی اس کے بعد خدا نخواستہ پاکستان، یعنی اس کو فرض کر لیجئے کہ پاکستان ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ پاکستان اپنے کلیم سے پیچھے ہٹ جاتا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہاں پہ کوئی آزادی آ جائے گی؟ مطلب دائیں بائیں دیکھیے پھر کیا کو بیٹھے گا؟ ایک لمحوں میں لگیں گے، فیصلے ہو جائیں گے تو دوسرے آ جائیں گے. تو لہٰذا یہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ جو اتحاد ہے، اتفاق ہے، برکت ہے، وہ ساتھ رہنے میں ہے. آزاد کشمیر کے ہمارے تمام دوست یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان اپنے قیام کے دن سے لے کر آج تک کشمیر کے لیے
بھارت سے جنگیں لڑ چکا ہے, بہت بھاری قیمت ادا کر رہا ہے, اور بھاری قیمت پاکستان نے ادا کی ہے کشمیر کے لیے. ہمارے بہت سارے سیاسی لیڈرز, ہماری سیاسی جماعتیں, ہمارے انٹرنل ڈائنامکس, حکومتیں ہماری بنتی رہیں, ٹوٹتی رہیں, جاتی رہیں, آتی رہیں. ہمارے لیڈرز پر غداری کے الزام لگ گئے کشمیر کو لے کر. تو پاکستان کی جو ساری تاریخ کشمیر کے ساتھ ہے اسے آپ علیحدہ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے. تو ہماری کشمیر کے بغیر پاکستان کا, اور پاکستان کے بغیر کشمیر کا کوئی تصور نہیں ہے. لہٰذا یہ سوچنا, یہ جو فساد ہیں, یہ جو ظاہر ہے کہ بھارت اپنا ایک مقصد پورا کرے گا. اب وہ تمام لوگ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے جن کا کشمیر سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, جو کشمیر جن کو گئے ہوئے 20-20, 25-25 سال ہو چکے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے فساد بھڑکا رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, جلتی ہوئی آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں. تو یہ کس طرح کی خدمت ہے؟ معصوم لوگوں کو سامنے کھڑا کر دینا ٹرک کے, اور پھر اپنے ہی ریاست اپنی ہی مشینوں سے لڑوا دینا, اس میں کون سی بہادری ہے؟ آپ کے جائز سیاسی مطالبات جو بھی ہیں اس کا اظہار کے لیے بے چینی پاکستان میں کس جگہ پر نہیں ہے, اور دنیا میں بائی دا وے کون سا ملک ہے جہاں پہ سارے کا سارا معاشرہ اپنی حکومت اور ریاست سے بہت خوش ہے؟ بے چینی ہر جگہ ہے, احتجاج ہر جگہ ہوتے ہیں, سوسائٹیز آگے بڑھتی ہیں ایک ساتھ رہتے ہوئے, کیونکہ ورنہ بے چینی اگر آئے گی اس کا فائدہ بھارت بھی اٹھائے گا, اس کا فائدہ افغانستان بھی اٹھائے گا. تمام وہ لوگ جو پاکستان کی نئی طاقت سے حاسد ہیں, پریشان ہیں, وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے, جو کہ ہو رہا ہے. سو لہٰذا سب سے پہلا فرض انہی کا ہے, انہی جماعتوں کا ہے جو وفاق میں حکومت ہے, کشمیر میں حکومت بناتی دکھائی دے رہی ہیں, کہ وہ کشمیر میں لوگوں کا, بہن بھائیوں کا, دوستوں کا غصہ کم کریں. تمام پاکستان کے سیاسی جماعتوں کا یہ فرق ہے. پیپلز پارٹی, نون لیگ سب کا, کہ ان کا غصہ کم کیا جائے اور ان کی جائز شکایتوں کا ازالہ ہو, اور یہ غصہ اچھا نہیں ہے. آگے بڑھیے. جہاں تک صوبوں کا معاملہ ہے, اس میں یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان میں صوبے ہونے چاہیے زیادہ یا نہیں ہونے چاہیے. اس سے پہلے سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا جو پاکستان کا موجودہ انتظامی ڈھانچہ ہے, کیا یہ لوگوں کو ڈیلیور کر پا رہا ہے؟ جواب اپنے آپ سے پوچھ لیجیے. کسی بھی آپ کمشنر کے دفتر چلے جائیے, ڈپٹی کمشنر کے دفتر چلے جائیے, کسی بھی آپ سرکاری محکمے کا حال جا کے دیکھ لیجیے وہاں پہ, پھر اس کو اپنے آپ سے پوچھ لیجیے کہ موجودہ انتظامی ڈھانچہ کیا لوگوں کو ڈیلیور کر پا رہا ہے. اپنے آپ پاکستان کی آبادی دیکھ لیجیے. تو یہ جو ہے معاملہ کہ چھوٹے انتظامی یونٹ یا بڑے انتظامی, اس پہ تو کوئی بحث ہے ہی نہیں. یہ تو ایک مانی ہوئی تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انتظامی یونٹ جتنا چھوٹا ہوگا اس کو چلانا اتنا آسان ہوگا. یہ دنیا بھر کی مانی ہوئی حقیقت ہے. منیمم گورنمنٹ از دا بیسٹ گورنمنٹ. اچھا, جو یہی ہمارے آئین میں بھی درج ہے, اسی لیے لوکل باڈیز کا سارا انتظام رکھا گیا تھا. اب یہ بد نصیبی ہے ہماری سیاسی جماعتیں اس لوکل باڈیز کے انتظام کو مضبوط نہیں بناتی. اگر وہ لوکل باڈیز کا انتظام جو کہ پاکستان کے آئین میں موجود ہے, اگر ہماری سیاسی جماعتیں اس نظام کو مضبوط بناتی تو ہمیں نئی سیاسی قیادتیں پورے ملک سے مل چکی ہوتی. یہ وہ نرسری ہے جہاں سیاسی قیادت پرورش پاتی ہے. یہاں سے ملک کے کونے کونے سے, گلی محلوں سے سیاسی قیادتیں اٹھتی ہیں, اور فطری طور پر وہ آرگینک جسے کہا جاتا ہے, آرگینک طریقے سے وہ سیاسی قیادتیں گلی محلے کی نرسری سے اٹھ کر اور پھر وہ اوپر قومی سطح تک جاتی ہیں, بین الاقوامی سطح تک جاتی ہیں. ہمارے ہاں وہ نرسری کا انتظام ہی کچھ نہیں ہے. تو اب انفارچونیٹ یہ ہے کہ لوکل باڈیز چونکہ نہیں اس کو آئین کے مطابق اس کو طاقتور بنایا گیا, ان اداروں کو وہ آئین کے مطابق فنڈز نہیں دیے گئے, ان کو خود مختار نہیں بنایا گیا. تو جب نہیں بنایا گیا, نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو رزلٹ نہیں ملے, گورننس موجود نہیں ہے, ہو سکتی بھی نہیں ہے. 12-13 کروڑ کی آبادی کا پنجاب صوبہ یا کوئی اور سندھ صوبہ. اب دیکھ آدمی نے سکھر میں اپنی کوئی کاروبار کرنا ہے, وہ یہاں NOC لینے کے لیے کراچی کیوں جائے؟ ایک آدمی نے ملتان میں کام کرنا ہے, DI خان میں کام کرنا ہے, وہ لاہور میں دھکے کیوں کھائے؟ ایک آدمی جو پختونخوا میں مثال کے طور پہ کہیں دور دراز پہاڑی علاقے میں بیٹھا ہے, وہ پشاور کیوں چل کے آئے؟ ایک آدمی بلوچستان میں بیٹھا ہوا پشین سے, وہ کوئٹہ کیوں چل کے آئے؟ تو اصولی طور پر تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ چھوٹے ہونے چاہیے یونٹ, لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. پرویز مشرف کے زمانے کا کامیاب ترین تجربہ تھا. اب یہ بد نصیبی ہے کہ فوجی حکومتیں آ کے لوکل گورنمنٹ کا انتظام لے کر آتی ہیں اور جمہوری حکومتیں نہیں لے کر آتی ہیں, حالانکہ جمہوریت کی اساسی مقامی حکومت. تو وہ بہت اچھا انتظام تھا, بٹ انفارچونیٹلی وہ نہیں چل سکا. تو اب لپیٹ دیا گیا 2008 میں اس پورے نظام کو. اگر وہ نظام چلتا رہتا تو اب تک وہاں سے ہمیں مستقبل کی بہت ساری اچھی سیاسی قیادتیں میسر, ٹرینڈ سیاسی قیادت کی میں بات کر رہا ہوں. یہ شور مچا کر, دنگا فساد کر کے, پولیس پر پیٹرول بم پھینک کر, شور مچا کر, سوشل میڈیا پر لائکس لے کر یا ملینز میں ویوز لے کر سیاسی قیادتیں نہیں بنا کرتی. یہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, یہ تماشے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پر ویوز اکٹھے کر لینا یہ تو سرکس والا بھی کر لے گا, یہ تو کوئی جادوگر بھی کر لے گا. یہ بات نہیں ہوتی ہے. سیاست ایک آرٹ ہے, یہ لوگوں میں رہ کر, ان کے درمیان معاشروں میں رہ کر زندگی گزار کر آتا ہے, ان میں لوگوں کے اندر رہنا.
تو بنیادی طور پر یعنی اب یہ بالکل نظام جو ہے موجودہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ بوسیدہ اور پرانے زمانے کا انگریز کا بنایا ہوا یہ نظام ہے، یہ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ اتنے بڑے انتظام نہیں چل سکتے۔ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا، یعنی کیا آئین کے اندر موجود جو طریقہ درج ہے صوبوں کی پھر تقسیم کا ایک طریقہ کار درج ہے، اس کے مطابق ظاہر ہے کہ آپ کو سینٹر میں پھر 2/3 میجورٹی چاہیے، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، اور پھر جس صوبے کے بارے میں آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس صوبائی اسمبلی کی 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اگر پنجاب کے کوئی ڈویژن ہوگی تو پنجاب اسمبلی کی 2/3 میجورٹی کی حمایت ہونی چاہیے، پنجاب اسمبلی کی 2/3 میجورٹی، اس کے ساتھ پھر سینٹر میں 2/3 میجورٹی، یہی سندھ، یہی بلوچستان، یہی پختونخوا، ظاہر ہے یہ تو اتنا بڑا انتظام یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس کا انتظام کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی اکثریت جو ہے وہ آپ نے آئین میں تبدیلی کرنی ہے، تو اتنی بڑی جو ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر رائے عامہ ہموار ہونے کا اب کیا کام شروع ہو چکا ہے، اور پھر جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو پارلیمانوں میں موجود ہیں، اسمبلیوں میں، ان کی قیادتیں کیا وہ آن بورڈ ہیں یا نہیں، تو اب یہ وہ پروسیس آپ سمجھیں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اور کیا چانس ہو سکتا ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ میں ظاہر ہے کہ بحث ہو سکتی ہے، میڈیا پر اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ریفرنڈم کی طرف چلے جائیں، یہ بہت سننے میں آ رہا ہے کہ ریفرنڈم، بنیادی سوال قوم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انہیں کون سا موجودہ انتظامی ڈھانچہ پسند ہے یا وہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ اچھا، ریفرنڈم کی بات یہ ہے کہ ریفرنڈم میں آپ چلے تو جائیں گے، لیکن ریفرنڈم میں جانا وہ ایک سوال کا ایک جواب آ جائے گا جو قوم دے دے گی، لیکن قوم جب اس سوال کا جواب ریفرنڈم میں دے گی تو پھر اس جواب کی جو پریکٹیکل ایگزیکیوشن ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا وہ راستہ پارلیمنٹ سے گزر کے جائے گا، کیا وہ راستہ یعنی سپریم کورٹ سے گزر کے جائے گا، کیا کوئی جو آئینی عدالت ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، وہ کوئی اپنا رول اس میں پلے کرے گی یا نہیں کرے گی، تو یہ بہت بڑے سوال ہیں بنیادی طور پہ جو ہم سب کے سامنے ہیں۔ اور یہی ہے وہ پروسیس جس پر ظاہر ہے کہ بحث ہے کہ اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ چھوٹے یونٹس ہونے چاہیے، یہ ناگزیر ہیں۔ اتنے بڑے یونٹس جو ہیں ایڈمنسٹریٹو، یہ خود ایک عذاب ہے، یعنی اس کے ساتھ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کے لیے یعنی کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا، کس طرح سے ہم کنسنسس پہ پہنچیں گے تاکہ فساد نہ ہو، تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، تاکہ انتشار نہ ہو، تاکہ باہر بیٹھے ہوئے خاص طور پہ جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ ہماری سیاسی کسی بے چینی کو بنیاد بنا کر فساد کو مزید بڑھانے کی ظاہر ہے وہ کوشش کریں گے، تو اس نقصان کو ہم پہلے کیسے کم سے کم کریں۔ تو یہ تمام نازک معاملات ہیں جن پر آگے چلنے کا راستہ ظاہر ہے وہی ہے، گفتگو ہے، کھلا دل ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور ایک ٹیم ورک کا ایک جسے کہنا چاہیے ایک جذبہ، اس کے ساتھ اگر ہم مل کر بیٹھیں تو کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے جس کے اوپر ہم قابو نہ پا سکیں۔ پاکستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ ناقابل حل ہے، سب حل ہو سکتا ہے، پاکستانی ہم خود کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط صرف ایک ہے کہ ہم ایک ہو کے سین یعنی ریشنل طریقے سے انالیٹیکل تھنکنگ کرتے ہوئے، حقیقتوں کو سامنے دیکھتے ہوئے، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہ ایک منیمم اس پر یعنی ایجنڈے پر ایگریمنٹ آ جاتا ہے تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔